اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور بری طرح ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ان کے لیے بھیجا تھا۔ قصہ کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا، اور اگر تو اس چٹان یعنی ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، اس سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کی کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور کچھ اور صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری یہ خواہش جو تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں گا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لیا، پھر جائے نماز کی طرف پلٹے، جو مقرر تھا نماز پڑھی، پھر اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ہٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبہ کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے، اس کو چھوڑ دو، زمین میں جو چاہے کھائے پیے، اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر بہت بڑا عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور یہ اونٹنی ان میں رہنے لگ گئی۔ وہ جہاں سے چاہتی تھی کھاتی تھی، پیتی تھی، اور ان کے بیچ ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی ایک کنویں کا پانی پیے گی اور ایک دن قوم اس کنویں کا پانی پیے گی، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک ملعون دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیف پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلدی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے یعنی قوم سمود نے اتفاقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا ملے، اور اس طرح انہیں پانی بھی ہر روز پینے کو ملے گا۔ مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوق بنت الحیا بن زہیر بن مختار تھا، اور یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاندان مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن مہرج بن مہیا کو بلایا اور اس پر اپنے آپ کو پیش کیا اور شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا، یہ ایک کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی زواب بن عمر خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا،
اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور 7 آدمی ان دونوں کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور ان کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ گئے اور بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدر بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اونٹنی کی پچھلے ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ، میری ماں کہاں ہے؟ کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حد کو چھوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ 2 لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ ایک آیت میں عذاب عظیم یعنی بڑا عذاب اور ایک آیت میں عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا بھی ذکر ہے۔ اور تیسری وجہ کفر کی ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطعی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انکار و کفر، گمراہی اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق اور وقوع عذاب کو حقیقت سے دور سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قوم سمود نے کونچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ایک کونچ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ وہ سب اپنی اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے صورتحال دیکھی تو وہ اس سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھاؤ پیو اور مزے اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی۔ لیکن انہوں نے اس پختہ وعدہ کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوائیں کہ پختہ وعدہ لیا کہ حضرت صالح اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے۔ انہوں نے مل کر یہ قسمیں اٹھائیں اور پختہ وعدہ لیا کہ صالح علیہ السلام کو اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے۔ وہ ایک چال چلیں اور ہم بھی ایک چال چلیں، ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ ان میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔
ہم نے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعے کے دن کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتہ کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرح سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں اور حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں سے کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ ان میں صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت سے اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑی، عرب قبیلہ کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔